اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. نسیمہ جانب بطحا گزر کن. نسیمہ جانب بطحا گزر کن. ذی احوالم محمد را خبر کن. نسیمہ جانب بطحا گزر کن. ذی احوالم محمد را خبر کن. توئی سلطان عالم یا محمد. توئی سلطان عالم یا محمد. ذروے لطف سوئے من نظر کن. ذروے لطف سوئے من نظر کن. ببرئیں جان مشتاقم دراجہ. ببرئیں جان مشتاقم دراجہ. فدائے روضہ خیر البشر کن. فدائے روضہ خیر البشر کن. مشرف گرچہ شد جامیز لطفش. مشرف گرچہ شد جامیز لطفش. خدایا این کرم بارے دیگر کن. خدایا این کرم بارے دیگر کن. ہم کس طرح اپنے رب کریم کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں دولت اسلام، دولت ایمان عطا فرمائی. کلمہ طیبہ یہ بنیاد ہے. دین اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی قابل پرستش، قابل عبادت نہیں ہے. اور جس ذات والا صفات کا نام میرے رب نے محمد رکھا ہے وہ اللہ کے آخری رسول ہیں. اللہ تو سمجھ میں آنے سے بالا تر ہے. جو سمجھ میں آئے وہ اللہ نہیں ہے. جو ہماری فکر کے دائرے میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہے. جو ہماری عقل میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہے. جو ہماری سمجھ میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہے. جس کا ہم ادراک کر لیں وہ اللہ نہیں ہے. اللہ محدود نہیں، غیر محدود ہے. سمجھ سے بالا تر ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ کی صفات سمجھو، اللہ نہیں سمجھ سکتے. یہی صاحب نے پوچھا ہے کہ معرفت کیا ہے. معرفت یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھے نہیں سمجھ سکا. یہ معرفت ہے. جو کہے کہ میں اللہ کو پہچانتا ہوں غلط ہے. جانتے ہیں اللہ ہے، پہچانتے نہیں ہیں.
پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ کیسا ہے، کہاں ہے، کب سے ہے؟ نہیں، اس کی کوئی خبر نہیں، کسی کو خبر نہیں۔ نہ اس نے پردہ ہٹایا ہے، نہ ہماری آنکھوں میں اتنا نور رکھا ہے کہ ہم دیکھ سکیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ کتنا سمجھا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، وہ رب العالمین ہے، خالق کل ہے، مالک کل ہے، رازق کل ہے۔ زندگی اس کی ہاتھ میں ہے، موت اس کی ہاتھ میں ہے، عزت اس کی ہاتھ میں ہے، ذلت اس کی ہاتھ میں ہے، بخت اس کے ہاتھ میں ہے، اقبال اس کا ہے، صحت وہ دیتا ہے، اولاد وہ دیتا ہے، رزق وہ دیتا ہے، زندگی اس نے دے رکھی ہے، زندگی سہولتیں وہ دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو اٹھا لیتا ہے۔ اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اس کے امر کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کی تقدیر کے فیصلے کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ وہ رب العالمین ہے۔ کب سے ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا تو وہ تھا۔ کب تک رہے گا؟ کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہ ہوگا۔ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ کوئی ہر چیز کو جاننے والا نہیں، میرا رب جاننے والا ہے۔ اسی نے پیدا کیا ہے، کب پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے، کیسے پیدا کیا وہ جانتا ہے، آسمان کو بغیر ستون کے قائم کیا وہ جانتا ہے، زمین کی وسعتیں پھیلی، یہ خام مال کدھر سے آیا؟ جس سے آسمان بنایا، جس سے زمین بنائی، زمین سے پہلے پانی پیدا کیا، 4 حصے، کل پانی کے 4 حصے، تیسرا حصہ زمین ہے، ابھی 3 حصے پانی کے۔ اتنا پانی زمین کو قرار نہیں، پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی کہ زمین ٹھہر گئی۔ اور جب وہ احکم الحاکمین چاہتا ہے، پہاڑوں سمیت زمین لرزنے لگ جاتی ہے، بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، شہر نہیں قرار آتا، لیکن جب وہ چاہتا ہے پھر زمین ساکن ہو جاتی ہے۔ آہا کہاں ہے تو؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے دھڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ کتنا ہے پانی؟ کوئی سائنسدان، کوئی فلسفی، کوئی سیاح نہیں بتا سکتا۔ رب نے من کر تول کر رکھا ہوا ہے، ایک ایک قطرے کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ ہم بٹن دباتے ہیں، زمین سے پانی فوارے مار کر نکلتا ہے، یہ کہاں سے خزانہ آ گیا؟ کس نے رکھا ہے؟ سبحان اللہ۔ ادھر میٹھا ہے، ادھر کرکھاری ہے، یہ کیسے سہکے پیدا ہو گئے؟ دریا چل رہے ہیں، 2 پانی ہیں، یہ اس کا اور رنگ ہے، اس کا اور رنگ ہے، نہ یہ اس میں ملتا ہے نہ وہ اس میں ملتا ہے۔ یہ کون درمیان میں رکاوٹ قائم کرنے والا ہے؟ میرا اللہ۔ ماں کے پیٹ میں ایک قطرہ جاتا ہے، انسان کامل بن کر نکلتا ہے۔ کیسا حسن ہے، کیسا جمال ہے، بال بھی ہیں، دانت بھی ہیں، سارا نظام پیٹ کا نظام چل رہا ہے۔ اگر وہ پیٹ کا نظام درم برم ہو جائے، ہمارے ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں، رب چاہے تو نظام چلتا ہے۔ بھٹی ہے، میدا ہے، بھٹی ہے، اسے حوض البدن کہتے ہیں، ساری غذا اس میں جاتی ہے۔ رب نے اس میں ایسی ہیٹ رکھی ہے، زیادہ بھی نہیں ہوتی، کم بھی نہیں ہوتی، کھانا پکتا ہے، کھانا تقسیم ہوتا ہے، اسی سے ہڈیوں کو تقویت ملتی ہے، اسی غذا سے خون بنتا ہے، اسی غذا سے گوشت بنتا ہے، اسی غذا سے فضلہ بنتا ہے۔ رب نے پیٹ کے اندر سارے نظام رکھ دیے۔ میرے اللہ، یہ تیری حکمت میں کیسے سمجھوں؟ بھینس ہے، بھینس دیکھنے کو اتنی جاذب نظر نہیں ہے، رب فرماتا ہے دیکھ اس سے کیسے خالص دودھ نکلتا ہے۔ یہ کون بنا رہا ہے؟
پیٹ میں گوبر بھی ہے، ذرا بو گوبر کی دودھ میں نہیں آئے گی، پیٹ میں خون بھی ہے، خون کا رنگ نہیں آئے گا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ میرا اللہ کر رہا ہے۔ میں اللہ قربان جاؤں تیری ذات پاک پر، تیری صفت اور شانوں پر۔ تو نے سارے عالم کو اس طرح سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ ہزاروں سال گزر گئے، آسمان میں دراڑ نہیں آئی، شگاف نہیں آئے، پھٹا نہیں، مرمت کے قابل نہیں ہوا۔ زمین قائم دائم ہے، دریا بہہ رہے ہیں، ندیاں بہہ رہی ہیں، چشمے ابر رہے ہیں، بہاریں آ رہی ہیں، پھول کھل رہے ہیں، خوشبوئیں پھیل رہی ہیں، بلبل نغمہ سرا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کہو میرے اللہ۔ میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں تیری ذات پاک پر۔ ہاں وہ کہتا ہے واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے، اس کے بغیر، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اے اللہ میں دل سے گواہی دیتا ہوں، میرے جسم کا روح گواہی دیتا ہے، کائنات گواہی دیتی ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ تو وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ ہر گیا ہے کہ از زمین روید، ہر گیا ہے کہ از زمین روید، وحدہ لا شریک لہو گوید۔ جو بھی گھاس کا تنکا زمین سے نکلتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وحدہ۔ کوئل بولتی ہے کہتی وحدہ، کمریاں بولتی ہیں کہتی وحدہ، بلبل بولتے ہیں کہتے ہیں وحدہ۔ آسمانوں سے آوازیں آ رہی ہیں، زمین سے صدائیں اٹھ رہی ہیں، وہ اوپر والے کہتے ہیں وحدہ، نیچے والے کہتے ہیں وحدہ، نبی کہہ رہے ہیں وحدہ، رسول کہہ رہے ہیں وحدہ، کائنات کا ذرہ ذرہ کہہ رہے ہیں وحدہ، پتا پتا کہہ رہا ہے، دریاؤں کا قطرہ قطرہ کہہ رہا ہے وحدہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو۔ کوئی نہیں، ایک ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ لا تاخذو سنۃ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ سبحان اللہ، واہ میرے اللہ، واہ میرے اللہ۔ تو نے کیسے نقش بنائے، کیسے نقش بنائے۔ یہ ہڈی ہے، ناخن بڑھتے ہیں، دانت بھی ہڈی ہے، نہیں بڑھتے۔ اگر وہ بھی بڑھے، کچھ دن نہ کاٹے جائے تو شکل کیسی ہو جائے۔ فقدرہ تقدیرا، رب نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، آگے ایک بال نہیں بڑھ سکتی۔ سبحان اللہ۔ یہ چہرے پر داڑھی ہے، یہ بھی بال ہے، سر پر بھی بال ہے، یہ بڑھتے ہیں، لبیں بڑھتی ہیں، یہ ابرو نہیں بڑھتے، پلکیں نہیں بلتی، رب نے اندازہ رکھا ہے۔ فقدرہ تقدیرا، جس کا تھوڑا رزق ہے وہی رہے گا، جسے زیادہ دیا ہے زیادہ رہے گا۔ یہ اس کا فیصلہ ہے، اس کی حکمتیں ہیں، وہ جانتا ہے کیوں تھوڑا دیا ہے، کیوں زیادہ دیا ہے۔ تھوڑا دے کر آزمایا، زیادہ دے کر آزمایا، یہ صبر کرتا ہے نہیں، وہ شکر کرتا ہے نہیں، میرے غریبوں کا خیال رکھتا ہے نہیں، یہ میری بارگاہ میں جھکتا ہے کہ نہیں، سارے امتحان میں ہیں۔ ایک کو طاقت دے دی، پہلوان بنا دیا، رگوں میں خون بڑا گرم ہے، آیا یہ ظلم تو نہیں کرتا، آزمائش ہے۔ ایک کو دولت دے دی، میرے فقیروں غریبوں کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، اپنے ہی پیٹ پوجا میں رہتا ہے، یہ امتحان ہے۔ ایک کو حسن دے دیا، لنگوٹا پکا رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، امتحان ہے۔ علم دے دیا، منصب دے دیا، تکبر کرتا ہے کہ عاجزی میں رہتا ہے، امتحان ہے۔ ہم سارے ہی امتحان میں ہیں، سارے ہی امتحان میں۔ بیماری دیتا ہے، کیسے بیماری گزارتا ہے، صحت دیتا ہے، شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، رب فرماتے زمین میں جو کچھ جاتا ہے میں جانتا ہوں، یہاں وہاں، آج کل، 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، آنے والے وقت میں زمین میں جو کچھ جاتا ہے، جو کچھ جاتا ہے، جو نکلتا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں۔ کتنا پانی زمین میں گیا، آج ساری مخلوق نے استعمال کیا،
وہ پانی زمین میں گیا، رب جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ کل کتنا گیا تھا، آج سے سال پہلے کتنا گیا تھا، کل کتنا جائے گا، سال کے بعد کتنا جائے گا، زمین سے کیا نباتات اگتی ہے، کیسی فصلیں لہلاتی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی کو پتہ نہیں، وہ جانتا ہے۔ ہم نے ایک گٹھلی زمین کے حوالے کر دی، بس حاضر، رب کے علم میں ہے کہ یہ اگے گی کہ نہیں اگے گی، یہ کتنا بڑا درخت بنے گا، رب کے علم میں، ہمیں پتہ نہیں، اس پر کھجوریں لگیں گی کہ نہیں لگیں گی، میٹھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کون کھائے گا، ہمیں علم نہیں، رب کے علم میں ہے۔ کتنے سال اس کی عمر ہوگی، ہر سال کھجوریں کتنی لگیں گی، کون کون کھائے گا، کہاں کھائیں جائے گی، کون خریدے گا، کون بیچے گا، کس کی افطاری میں کام آئے گی، کہاں ضائع ہو جائے گی، ہر چیز کا علم تفصیل کے ساتھ میرے رب کو ہے۔ تیرے میرے دل میں جو خیالات آتے ہیں، جو خطرات آتے ہیں، شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے، وہ بھی میرے اللہ کے علم علیم بذات الصدور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھیے درود پاک۔ بڑے بڑے میرے رب نے نقش قائم کیے، چاند طلوع ہوتا ہے، دیکھتے ہیں بڑا حسن، ستاروں کی محفل لگتی ہے، بڑا حسن، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ چراغ میں نے جلا کر تیرے لیے آسمان کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں بے ترتیب ہے، رب کے علم میں یہ بڑی ترتیب کے ساتھ ہے، جگمگا ہے۔ سورج کے لیے اللہ نے ایک جگہ گرمیوں میں، ایک جگہ سردیوں میں طلوع کی غروب کی مقرر فرمائی ہے، کیا مجال ہے ادھر ادھر ہو جائے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا، یہ مجھے پتہ ہے، ہاں پوچھا گیا یہ رات کو کدھر چلا جاتا ہے سورج، اندھیرا چھا جاتا ہے، فرمایا مجھے پتہ ہے یہ عرش کے نیچے رب کو سجدہ کرتا ہے۔ واہ بھائی واہ۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ سیارہ ہے، بس روشنی پھیلانے کے کام دیتا ہے، یہ سیارہ ہے اس کی ہیٹ سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، یہ سیارہ ہے اس کی روشنی سے ہمارے پھل پکتے ہیں، مٹھاس پیدا ہوتا ہے۔ میرا نبی کہتا ہے ہاں ہاں یہ کام بھی کرتا ہے، لیکن سب سے افضل کام کیا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کی حضور مجرا بھی رہا، سجدہ بھی کرتا ہے، نیاز بھی پیش کرتا ہے، عاجزی بھی کرتا ہے، کہتا ہوگا سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب سب سے اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن و سنت کے امین، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والکبریاء والجبروت، وہ پاک ذات ہے۔ بڑے نقش قائم کیے، پھول کو دیکھتے ہیں حیرت میں گم ہو جاتے ہیں، اتنی نازک نفیس پتلی اس کی، اور اس میں خوشبو، اس میں رنگت، اس میں تاثیر، گلاب کے پھول کی گل کند بنتی ہے، اس کی تاثیر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کس نے رکھی؟ ایک سونف کا چھوٹا سا دانہ منہ میں رکھو، ایک زیرے کا دانہ چھوٹا سا منہ میں رکھو، ایک دانہ سیاہ مرچ کا منہ میں رکھو، ایک دانہ سبز لاچی کا منہ میں رکھو، چباؤ، ذائقے الگ الگ آئے کہ نہ آئے؟ کون ذائقے رکھنے والا ہے؟ اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان کو صورت دینے والا کون ہے؟ انار دانے کا دوسرا کبھی ذائقہ نہیں آئے گا۔ ہمارے باپ دادا نے جو ذائقہ چکھا وہ چکھ رہے ہیں، ہماری اولاد بھی وہی ذائقہ چکھے گی۔ رب نے ذائقے میں ذرا فرق نہیں آنے دیا۔ کالی مرچ کبھی پھیکی میٹھی نہیں ملے گی، مرچ اپنا ذائقہ رکھتی ہے، سونف اپنا ذائقہ رکھتا ہے، زیرہ اپنا ذائقہ رکھتا ہے۔ واہ میرے اللہ، یہ ذائقے کس نے بھر دیے؟ انار کو کھولا، اس میں دانے ہیں کیسے خوبصورت، اور سرخ رنگ کے موتی،
ان میں پانی کس نے بھرا، اس پانی میں رنگ کس نے بھرا، اس پانی میں مٹھاس کس نے بھرا، اس میں وٹامن کس نے رکھے، اس میں تاثیر کس نے رکھی، اس کے درمیان نازک نازک پردے کس نے قائم کیے کہ میرے بندے کی غذا متاثر نہ ہو۔ تیرے لیے ایک ایک دانہ عرش کے رب نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکئی کا وہ کیا کہتے اسے، چھلی، دیکھتے ہو نا کس ترتیب کے ساتھ تسبیح کے دانے جوڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کائنات کے مناظر دیکھتے ہیں تو پھر رب یاد آنا چاہیے، جسے پھر بھی رب یاد نہ آئے بڑا ناشکرا ہے۔ ہاں، لیکن رب نے ایک اور نقش بڑا قائم کیا ہے۔ یہ انار تو بنتے آ رہے ہیں، سیب بھی آتے جا رہے ہیں، اخروٹ بھی آ رہے ہیں، بادام بھی ہیں، چلغوزے بھی ہیں، پستہ بھی ہے، سارا کچھ آ رہا ہے، لیکن ایک اس نے ایسا حسین نقش قائم کیا ہے جس کے بعد اس نے وہ سانچہ توڑ دیا ہے کہ اب کوئی اور نہیں آئے گا، بس میرا ایک محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس ذات پاک کا ذرا جائزہ لو، زیارت کرو، چشم تصور سے جائزہ لو، ایمان کی اینک لگا کے دیکھو، محبت کے شیشے لگا کے دیکھو، درود پڑھ کر دیکھو، مدینہ کا تصور کر کے دیکھو، گنبد خضرا کے نیچے خدا کی قسم، رب محمد کی قسم، آج بھی بقید حیات موجود ہے میرا آقا۔ سبحان اللہ۔ یہ ماضی کا قصہ نہیں کہ تھے، نہیں، آج بھی ہیں۔ محمد الرسول اللہ کا کہنا مانا محمد اللہ کے رسول کہ تھے، ہیں۔ یہ حیات النبی کی دلیل ہے، محمد آج بھی اللہ کے یہی کلمہ پڑھتے ہیں، ورنہ ہمیں اور نبی کی ضرورت ہوتی وہ چلے جاتے، اور نبی آتا کہ نہیں آنا، خاتم النبیین لا نبی بعدی، اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد اب کوئی نبی آ سکتا نہیں، اس لیے کہ نبوت آدم سے چلتی گئی، چڑھتی گئی، بلند ہوتی گئی، اب آخری نقطے پر پہنچ گئی جب میں آیا ہوں، اس سے آگے کوئی نقطہ ہی نہیں ہے۔ انتہا کر دی میرے رب نے، ایسا نقش قائم کیا، ایسا نقش قائم کیا، سر اقدس سے لے کر قدم پاک تک، خدا کی قسم، ایک ایک عضو، ایک ایک جگہ حضور کی ایسی دلکش، ایسی جاذب نظر، اور ہر جسم کے ہر ٹکڑے میں برکت بھری ہوئی، یمن بھرا ہوا، ہدایت بھری ہوئی، نور بھرا ہوا، محبت بھری ہوئی۔ اللہ اللہ، تو نے اس وجود میں کیا کچھ رکھ دیا ہے۔ اور سورج صرف روشنی دیتا ہے، سورج سے ذرا گرمی محسوس ہوتی ہے، چاند کی چمکیلی کرنیں پیاری لگتی ہیں، لیکن ان سے ہدایت نہیں ملتی، ان سے محبت نہیں ملتی، ان سے روشنی ملتی ہے۔ میرا وہ نبی ہے جو روشنی بھی دیتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے، محبت بھی دیتا ہے، شفقت بھی کرتا ہے، پاس بھی بٹھاتا ہے، کھانے بھی کھلاتا ہے، نمازیں بھی پڑھواتا ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ بدوؤں کو دنیا کا امام بنا دیا۔ والذی بعث فی الامیین رسولا، وہ اللہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں رسول بھیجا۔ وہ ان پڑھ تھے، کاپی نہیں، کتاب نہیں، قلم نہیں، مطالعے کی میز نہیں، لائبریری نہیں، اور سبحان اللہ، پیریڈ نہیں، سکول نہیں، کالج نہیں، ٹیچر نہیں، ٹیوشن نہیں، یونیفارم نہیں، میرے نبی کی فقط نگاہ ہے۔ وہ ان پڑھ بدو دیہاتی جنگل میں رہنے والے، تہذیب سے نا آشنا، میرے نبی کی محفل میں صرف آ کر بیٹھے، دیدار کرنے سے اور دیدار اور زیارت کرنے سے علم کے چشمے ان کے سینے میں آ گئے۔ آج ہم نے بڑے کورس کیے ہیں، بڑی تعلیم ہے، اور بہت کچھ ہم نے پڑھ سیکھ لیا ہے، قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ وہ بدو قرآن کی تفسیریں بیان کیا کرتے تھے۔ بعد میں جو آئے تابعین، انہوں نے قرآن کہاں سے سیکھا؟ میرے نبی کی مجلس میں بیٹھنے والوں سے قرآن سیکھا، دین سیکھا، اسلام سیکھا، محبت کی سوغات پائی، فیض پایا، نور پایا۔
دنیا کے امام بن گئے. کوئی کتاب نہیں، کوئی سبق نہیں، یہ فیضان نظر تھا. یا کہ مکتب کی کرامت تھی. مکتب کیا دے سکتا ہے جتنی نبی کی نگاہ پاک دیتی ہے. سبحان اللہ. اللہ محمد چار یا خواجہ قطب فرید. حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید. یہ صدیاں گزر گئیں، یہ جن کے نام لیتے ہو یہ نبی نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے. یہ کون ہے؟ اس امت کے ولی ہیں جنہوں نے پوری زندگی رب کا نام لیا ہے. ان کی محبت تمہارے سینوں میں کیسے آ گئی؟ یہ بھی فیضان نبوت ہے. سبحان اللہ. سورج کی روشنی سے جس طرح مشرق والے فائدہ اٹھاتے ہیں، مغرب والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، سورج کی روشنی سے سارا عالم فیض پا رہا ہے. میرے نبی بھی سراجم منیرہ ہیں، سراجم منیرہ ہیں. ان کی روشنی سے بھی سارا عالم فیض پا رہا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. سبحان اللہ. ساری کائنات فیض پا رہی ہے، ساری کائنات فیض پا رہی ہے. تو سرکار کا جن لوگوں نے دیدار کیا، زیارت کی، مجلس میں آئے، نمازیں پڑھی، ساتھ جہاد کیے، کبھی حضور نے خوش طبی فرمائی ان سے، کبھی انہوں نے حضور سے بھی خوش طبی فرمائی. آج سواریوں پر حضرت انس فرماتے ہیں میں حضرت طلحہ کے پیچھے سوار تھا اور سواری حضور کی بھی جا رہی تھی، تو طلحہ نے اپنے گھوڑے کو تیز کیا تو حضور کے گھوڑے کے اتنے قریب لے گئے کہ ہمارے پاؤں حضور کے قدم مبارک سے ٹکراتے تھے. یہ خلق محمدی ہے. دور نہیں رکھا پیچھے ہٹ جا، نہیں، قریب آ. میرے قریب آئے گا تو اللہ کے قریب ہو جائے گا. اس دھرتی پر کوئی یہ کام نہیں کر سکا، نہ کر سکتا ہے، نہ اب کوئی آئے گا کہ جیسا بھی ہے، کالا ہے، گورا ہے، عام ہے، خاص ہے، جاہل ہے، عالم ہے، امیر ہے، غریب ہے، محمد کے سینے سے لگ جا، میں رب تک پہنچا دوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ فقط اللہ کا رسول ہے. رب نے قرآن دیا، قرآن دے کر یہ بہت بڑا تحفہ ہے. اپنی امت کو، سوئی امت کو جگایا، ان کے سوئے بخت کو جگایا، انہیں حق کا راستہ بتایا، اللہ صراط مستقیم پر چلایا میرے نبی نے، اور ایسا فیض دیا. صدیاں گزر چکی ہیں، آج بھی تم بابا فرید کا نام لے رہے ہو. کیوں بھائی، کیوں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. فرید نے اللہ اللہ کی ہے، رب نے کہا میں اپنے بندوں کی زبان پر تیرا نام جاری کر دوں گا، وہ فرید فرید کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. اعلیٰ سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر. میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہے. آدم کی اولاد میں نبی بھی ہیں، آدم کی اولاد میں رسول بھی ہیں، آدم کی اولاد میں پہلی امتوں کے ولی بھی ہیں. میرے نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم، ساری آدم کی اولاد کا میں سید ہوں، میں سردار ہوں. وزیر صرف اپنے صوبے کا، دوسرے صوبے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں. پنجاب کا جو وزیر ہے، کیا وزیر اعلیٰ کہتے ہو، پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کا سندھ کے صوبے میں کوئی عمل دخل نہیں، وہاں کا الگ وزیر اعلیٰ ہے. تو وزیر اعلیٰ کی
سرداری ایک صوبے کی اندر ہے، پھر ہوگا وزیر اعظم، اس کی سرداری سارے صوبوں میں ہے، پورے ملک میں ہے، لیکن ملک کی حدوں سے باہر ہو جی۔ سبحان اللہ۔ اگر تیرے ملک کا وزیر اعظم ایران چلا جائے، افغانستان چلا جائے، ایک مہمان کی حیثیت میں وہاں کوئی آرڈر نہیں دے سکتا، کوئی قانون نہیں بنا سکتا، وہ پابند ہو گیا ایک ملک میں۔ یہ دنیا کی مثال ہے، نبیوں کی مثال۔ حضرت شعیب علیہ السلام آئے، اے تیرا خطہ ہے، یہ تیری قوم ہے، بس۔ صالح علیہ السلام آئے، یہ تیری قوم ہے، یہ تیرا خطہ ہے، باہر تھوڑا کوئی آرڈر نہیں چلے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ تورات لے جاؤ، صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ عیسیٰ تم جاؤ روح اللہ بن کر، صرف اپنی قوم کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ وہ یہودیوں کی طرف، یہ عیسائیوں کی طرف۔ اب آیا آنے والا جو ساری کائنات کا سردار ہے، وہ کہتا ہے سنو سنو، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اب میں آ گیا ہوں، میں کتاب ایسی لایا ہوں، وہ حدیں سب ختم، وہ سدیں سب ختم، ملک سب ایک ون یونٹ قائم ہو گیا، یہاں بھی وہاں بھی میرا ہی حکم چلے گا۔ اس پتھر کو میں کہوں سلام پڑے گا، اس درخت کو کہوں دوڑتا آئے گا، چاند کی طرف اشارہ کروں 2 ٹکڑے ہوگا، سورج کو چاہوں ڈوبا ہوا لوٹ کر آ جائے گا۔ یہ میری سلطنت ہے، یہ اللہ کے رسول کی سلطنت ہے، یہ کسی صوبے کسی ملک کے خاص نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ جس جس چیز کے لیے رب ہے، اللہ کا محبوب اس چیز کے لیے رسول ہے۔ کیا جنات، کیا ملائکہ، کیا نباتات، جمادات، حیوانات، ساری کائنات میرے نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، اور میرے نبی کا جھنڈا سب سے اونچا، میرے نبی کا جھنڈا سب سے اونچا۔ جھنڈے کا نام کیا ہے؟ لواء الحمد، حمد کا جھنڈا میرے نبی کے دست پاک میں ہوگا۔ فرمایا قیامت کے دن آدم ہو ومن دونہ تحت لوائی، آدم ہو یا کوئی بھی ہو محمد کے جھنڈے کے نیچے ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ وہ لواء الحمد ہے، کیا معنی؟ حمد کا جھنڈا، کیا معنی؟ اس زمین پر جو شخص بھی جہاں بھی جب بھی بیٹھ کر رب کی حمد کرے گا، وہ سمجھ لے اس جھنڈے کا سایہ میرے سر پر ہے۔ یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ لواء الحمد کا معنی کیا ہے؟ وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں حمد کا ہے، علامت کا نہیں ہے، جھنڈا حمد کا ہے۔ اس دن حضور اپنے رب کی حمد کریں گے، فرماتے ایسی حمد مجھے رب القاء کرے گا کہ میں نے زندگی بھر ایسی حمد کی ہی نہیں ہے۔ اور اس دن صحیح چمکے گا محمد، چمکے گا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی تو پردے تھے نا، نہ ابو بکر نے دیکھا، نہ علی نے دیکھا، نہ عمر نے دیکھا، نہ عثمان نے دیکھا، پاس تو بلال حبشی بھی رہے نہیں دیکھا، ابو ہریرہ بھی رہے حدیثیں سنتے رہے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ عائشہ صدیقہ بھی میرے نبی کی اصلی روح کو نہیں دیکھا، فاطمہ الزہرا بھی پردے اٹھا کر اپنے نبی کو نہیں دیکھا۔ قیامت کے دن یہ منظر پردے اٹھیں گے، منظر ہوگا، اور پھر کیا ہوگا؟ سارے معاشر سے ساری مخلوق نبیوں سمیت میرے نبی کی تلاش میں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ لطف آئے گا، لطف آئے گا، اور نبی کے غلام، نبی کی تعریفیں کرنے والے، نبی کی سنت پر چلنے والے ملائکہ ایک ایک کو پکڑ کر نبی پاک کی محفل میں لے جائیں گے۔ چل بھائی تیرا نبی یہاں کھڑا ہے، چل بھائی تیرا نبی کہاں ہے؟ او چشتیوں آؤ، او قادریوں آؤ، او نقشبندیوں آؤ، او سہروردی آؤ، اپنے اپنے جھنڈے لے کے آؤ۔ خواجہ غریب نواز کا اپنا جھنڈا ہوگا، غوث اعظم کا اپنا جھنڈا ہوگا، داتا علی حجویری کا اپنا ہوگا، بابا فرید کا اپنا ہوگا، نظام الدین اولیاء کے اپنے، یہ سارے جھنڈے اکٹھے ہوں گے، لواء الحمد کے نیچے ہوں گے۔
اور میرا نبی اپنے رب کی حمد کر رہا ہوگا، تعریف کر رہا ہوگا، توصیف کر رہا ہوگا، ثنا کر رہا ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں، انا سید ولد آدم، انشاءاللہ اس کی مزید تشریح اور مکمل تفسیر آئندہ نشست میں ہوگی کہ حضور سید ہیں، کب سے ہیں، کیسے سید بنے۔ یہ بڑے عام سوال ہیں، حضور سید ہیں، کب سے ہیں، کیسے بنے، کس نے بنایا، سیادت کا مفہوم معنی کیا ہے کہ آپ سید ہیں۔ فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، سبحان اللہ۔ بس میرے دوستو، بڑی محبت والے ہو، اللہ تعالیٰ اور محبت میں برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ بڑی عقیدت والے ہو، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اپنے نبی کے نام لیوا ہو، میرے نبی کا کرم ہے، میرے نبی کا کرم ہے، اور نبی پر میرے رب کا کرم ہے، اور جس پر رب کا کرم ہو اس کے دروازے پر جاتے ہیں۔ کچھ خیرات ہمیں بھی اپنے حسن کی عطا فرمانا۔ یہ غیر اللہ سے مانگنا نہیں ہے، رسول اللہ سے مانگنا ہے۔ غیر اللہ اور ہوتے ہیں، رسول اللہ کی شان اور ہوتی ہے، نہیں سمجھے؟ غیر اللہ نہیں ہے، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، میں بھی کہتا ہوں، تم بھی کہو۔ نہ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، نہ غیر اللہ کے سجدے کرو، نہ غیر اللہ سے مدد چاہو، نہ غیر اللہ سے حاجت پیش کرو۔ ہاں، رسول اللہ کی الگ شان ہے نا، کوئی فرق تو کر رہا۔ کہاں تھے بت تیرے، کہاں اللہ کا رسول، قرآن لانے والا، کفر مٹانے والا، شرک مٹانے والا، توحید کا جھنڈا گاڑنے والا، سجدے کرانے والا، ایک سجدہ کرنے والا پوری دھرتی پر نہیں تھا۔ اور میرے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر ان 1,24,000 توحید کے علمبرداروں کو خطاب فرمایا۔ اب تو شمار ہی کوئی نہیں، دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہ ہو۔ اور دیوانوں، بس ایک بات اس فقیر کی یاد رکھو، تمہاری محبت سلامت، اللہ برکت دے ذوق شوق میں، اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھو، اس گروہ کی طرح محبت نہ کرو جو 10 دن سینہ کوبی کرتے ہیں، ہم اہل بیت کے محب ہیں، ایسی محبت نہ کرو۔ یہ زبانی کلامی، ربیع الاول آ رہا ہے، بس 2-4 دیگیں پکا لی، محفل کرا لی، یا رسول اللہ کے نعرے لگا لیے، لیٹنگ کر دی، یہ کھوکھلی محبت ہے۔ انگوٹھے چوم لیے، یہ کھوکھلی محبت ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ محبت کیا ہے؟ او محبت کیا ہے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، فاتبعونی، او آ میرے قدموں میں آ میرے دروازے پر آ میری چوکھٹ پہ آ اور میری پیروی کر۔ تو میری محبت کرنے والا کیوں بنتا ہے؟ تیرے ساتھ رب محبت کرے گا۔ اور بڑا آسان سا نسخہ ہے یہ، حکیم کی کوئی معجون نہیں ہے کہ بہت سے اجزاء کو پیسنا آتے اور کھرل کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر معجون تیار ہوتی ہے۔ 2 اس کے صرف جز ہیں، 2، فاتبعونی، تو میری پیروی کر، بس اس کے بعد اللہ کا محبوب بن گیا۔ محب اور محبوب میں کیا فرق ہے؟ محب عاجزی کرتا ہے، محبوب ناز کرتا ہے۔ محب کیا کرتا ہے؟ عاجزی کرتا، رب ارنی انظر الیک، رب ارنی انظر الیک۔ پیارے میرے اللہ، تو نے جو کلام فرمایا مجھے بڑی لذت محسوس ہوئی، اب میں چاہتا ہوں ذرا پردے بھی ہٹا دے، کلام بھی سنا، ذرا دیدار بھی ہو جائے۔ آنکھ اور کان میں تھوڑا سا فرق ہے نا، ادھر سے ادھر آ جا، سننے تک نہ رہے، دیکھنے تک آ جا، یہ محب ہے۔ لن ترانی، ہٹ جا پیچھے، میں نہیں تجھے دکھانا چاہتا۔ اور اپنے حبیب کو کیا فرمایا؟ تم آپ آرام کرو ام ہانی کے گھر، سارا انتظام میں کروں گا۔ جبریل آؤ، 70,000 ملائکہ کرو، براق لو، جاؤ مکے میں اترو زمین پر، آسمان کی بلندیوں کو چھوڑو، آج تو فرشتہ نہیں، آج میرے حبیب کا تو غلام ہے۔
آج تیرا دفتر سدرۃ المنتہا والا بند ہے، چل جا کر میرے نبی کو لے کر جبریل آئے، میکائیل ساتھ ہے، 70,000 ملائکہ ہے، میرا نبی مزے سے آرام کر رہا ہے۔ رب آرنی یہ کیا سن رہا ہے، یہ کیا سن رہا ہے؟ ادنو منی ادنو منی، اے حبیب اور قریبا اور قریبا، ادھر صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ میرا نبی بڑے ناز کے ساتھ جاتا ہے، بڑے ناز کے ساتھ جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کہاں گئے جس کو کسی کے خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ اور پھر رب نے کہا اب باتیں تو کریں گے، ذرا دیدار بھی کر لے۔ پردے اٹھائے دیتا ہوں، وہاں نہیں کراتا، یہاں کراتا ہوں۔ بلا کر کرایا، پاس بٹھا کر کرایا۔ ہاں، یہ کون ہے؟ محبوب ہے۔ وہ کون تھے؟ ایک مرید ہوتا ہے، ایک مراد ہوتی ہے۔ مرید پیچھے دوڑتا ہے، مراد آگے ہوتی ہے۔ مرید پیر کے پیچھے دوڑتا ہے، اور جو پیر کی مراد ہوتی ہے وہ آگے ہوتی ہے۔ محب مرید ہے، محبوب مراد ہے۔ میرا نبی مرید نہیں مراد ہے، محب نہیں محبوب ہے۔ رب کہا سبحان اللہ، اسی لیے رب نے بڑی شانیں دی ہیں۔ ہاں، میں رب کی شان مناظر فطرت میں دیکھ دیکھ کر اب اس منظر کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اگر زندگی ہوئی، توفیق ملی ہے اگلے جمعے، کہ جو رب نے اپنے نبی پر کرم فرمایا اس کو کیا کچھ دے کر بنا کر سنوار کر دنیا میں بھیجا۔ وآخر دعوانا اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔